ساتھ بچہ بننا، جس طرح اکثر سنا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی یہ کہ آپ فرسٹ آف آل اس کے ساتھ فرینڈلی معاملات کریں، چونکہ جب ٹیچرس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، پوچھنے والے ہیں، تو وہ بھی اپنی فل ایفرٹس دے رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگ اسکول اور ہاسپٹل کو کہتے ہیں کہ بزنس کا بہترین رول ماڈل ہے، ایک بہترین طریقہ. اگر کسی نے صحیح پیسہ بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے، تو وہ یا اسکول شروع کرے یا وہ ہاسپٹل شروع کرے. آپ کا اس بارے میں کیا ہے؟ چارٹ دے رہا ہے کوئی ایکس وائی زیڈ، وہ مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب بندہ گریجویشن بھی کر رہا ہے لیکن اس کو اچھی جاب نہیں مل رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی نظر میں اسکل زیادہ اہم ہے کہ ایجوکیشن؟ میں سمجھ جو ہمارے اپر لیول کے لوگ ہیں، منسٹرز ہیں، یہ چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ ایجوکیشنسٹ لوگ اوپر لے کے آئیں جو لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے لیے کیا ضروری ہے، کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں اسکلز اور نمبرنگ کی گیم ہے، کیوں نہیں ابھی میں نے گھر بھی جانا ہے. السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. آج ہمارا براڈ کاسٹ جس شخصیت کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. میری مراد سر مستنصر حسین. اس سے پہلے بھی ہم نے کافی انٹرویوز کیے اور کافی سراہا آپ نے، اور آج ہم جو نیا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مختلف ہے. اس سر کا تعلق تعلیم سے ہے اور سر کافی عرصہ دراز سے تعلیم کے شعبے میں ماشاءاللہ ایک اچھا نام بنا چکے ہیں، اور جس میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ تعلیم میں جو مسائل آ رہے ہیں، بچوں میں پڑھنے میں مسائل آ رہے ہیں، مختلف والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہو رہی، اسکول میں پڑھایا نہیں صحیح جاتا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی آج سر سے جانیں گے. اور حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان تعلیم کے حوالے سے کیا اقدام کریں یہ بھی ہم سر سے جانتے ہیں. سر فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی رضا بھائی، بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں سر. سر فرسٹ آف آل ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ نے اپنی جرنی کا، اپنی تعلیم کا آغاز کب کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا بھائی، تعلیم کا آغاز تو ڈیفینیٹلی جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تب ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا میٹرک جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ اسکول سے تھا، اور اس کے بعد پھر میری ایف ایس سی پری انجینئرنگ تھی، اور وہ میں نے مرے کالج سے کی تھی. لیکن مرے کالج میں جیسے آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کام ہی وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اکیڈمیز اور دوسرے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بی ایس سی تھی میری ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ، اور وہ جہاں اسلامیہ کالج اور ساتھ اکیڈمی وغیرہ کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد ایم ایس سی میتھمیٹکس تھا، وہ چونکہ اسکولنگ بھی ساتھ ہماری چل رہی تھی، اور وہ ڈیورنگ دا پروفیشن میں ہی میں نے کی ہے یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے. تو یہ ایک کیریئر تھا ایجوکیشن کے حوالے سے. تو یہ سارے معاملات ہیں. سر اس دوران آپ کا کوئی بہترین فیوریٹ استاد جس سے آپ انسپائر ہوں؟ استاد تو ڈیفینیٹلی جب بچہ اسکول جاتا ہے، یا مینس کے اوور آل ایجوکیشن کے علاوہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کے علاوہ بھی آپ کے بے شمار استاد ہیں. ہر وہ بندہ جس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا استاد ہی کہلاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر استاد کی بات کریں تو میرے والد صاحب میرے بہترین استاد تھے. میں نے ان سے بڑا لرن کیا، ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے، اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں کر دیں. 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہترین استادوں میں سے میرے والد صاحب تھے. لیکن اگر ہم کالجز یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو میٹرک میں تھے تب کے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. پھر جب آپ کالج لائف میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک سر تھے ہمارے تنویر اعظم صاحب. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں میتھ کرواتے تھے، تو ان کا سٹائل بڑا اچھا تھا سمجھانے کے حوالے سے. تو وہ بڑے اچھے مطلب کہ معاملات تھے ان کے ساتھ. بی ایس سی میں آئے، پھر سر عاطف صاحب تھے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ مینس کے ایک بڑا فرینڈلی معاملہ تھے، اور ابھی بھی ان سے مینس کے کہیں پہ بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کال کرتے ہیں یا میں خود چلا جاتا ہوں. تو بڑا اچھا ماشاء اللہ سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب پروفیشن فیلڈس میں آئے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کے استاد ہوتے ہیں. اور یہاں پہ سر محسن بلال صاحب، چونکہ میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں کہ وہ پروفیشن فیلڈ میں وہ میرے استاد ہیں. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایجوکیشن فیلڈ میں آنے سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں، جب آپ نے ایک اسٹڈی کمپلیٹ کی اور ایجوکیشن فیلڈ جانے سے پہلے؟
रज़ा, जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, बल्कि हुई नहीं थी, मैं मैट्रिक में था, फिर उसके बाद एफएससी में, जब बीएससी में था तो मुझे याद है कि पहली होम ट्यूशन मैं देता था बीएससी में आके, ठीक है ना। तो उसके बाद मीन्स के भाई बाहर थे, तो दुबई में भी विज़िट था मेरा एक, लेकिन चूँकि इन्वायरमेंट मेरी समझ में ना आया, और चूँकि मैं थोड़ा सा ना, मेरी नेचर और तरह की थी, मैं चाह रहा था कि कोई इस तरह का काम किया जाए जिसमें मीन्स के लोग हमसे फ़ायदा उठाएं, मीन्स के हम कुछ माशरे को अच्छा दे सकें। तो वो फिर कम बैक हुआ, पाकिस्तान में दोबारा से आए, फिर मीन्स के बीएससी कंप्लीट थी, उसके साथ एक निजी प्राइवेट स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने फिर जॉब स्टार्ट की थी। लेकिन इसके अलावा मेरी जो ट्यूशन्स वगैरह थी वो मैं ऑलरेडी करवा रहा था, लेकिन इसके साथ मैंने एक स्कूल में फिर जॉब स्टार्ट की। वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा था अपना स्कूल में, बाकी एक एकेडमीज़, होम ट्यूशन्स, वो तो काफ़ी देर से मैं उसको करवा रहा था। तो लेकिन ये है कि कोई एक्स्ट्रा फील्ड मीन्स के स्कूलिंग एजुकेशन के अलावा जो होता है कि कहीं पे जॉब, वो इस तरह से कुछ भी नहीं था। तो यही मेरी स्टार्टिंग ही यही था। ये मतलब कि आपके लिए ना ये बड़ा एक अच्छा होता है कि अगर आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे होते हैं, स्टार्टिंग से ही अगर आपको उसी वो फील्ड का प्लेटफॉर्म मिल ताल्लुक। जाए, तो इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं। माशाल्लाह, आपकी तब एज कितनी थी जब आपने पहली दफ़ा ट्यूशन करवाई? रज़ा, मैं तब बीएससी में था, ठीक है, बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 में था, तो एग्जैक्ट एज तो मुझे शायद ना याद हो, लेकिन कह लें कि 23-24 के तकरीबन। 22, हाँ 21-22 के ऑलमोस्ट करीब होगा, 20 के आगे पीछे। तो तब से ही मीन्स के कह लें कि इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, होम ट्यूशन्स, एकेडमीज़, फिर स्कूल प्राइवेट, और दैन जो है ना फिर अपने एक स्कूल में आ गए। किस से इंस्पायर होकर आपने अपने इस फील्ड का इंतखाब किया? एक्चुअली रज़ा, मैंने अभी जिस तरह से बात की कि जब मैं बीएससी में था तो फिर एक दुबई में मेरा एक टूर था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं एडजस्ट भी ना हो पाया, 2-3 माह गालिबन मैं वहाँ पे रहा हूँ। चूँकि एक्चुअली कुछ चीज़ें अल्लाह पाक ने आपसे कोई काम लेने होते हैं, ऐसे हर इंसान की कुछ ना कुछ अल्लाह पाक ने उसके ऐसे ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कि वो किस काम के लिए है। ऐसे तो चूँकि थोड़ा सा पैशन भी था कि मैं मीन्स के लोगों के काम आऊँ, मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बनाने में जो मेरा किरदार हो सके वो मैं ज़रूर करूँ। तो शायद अल्लाह पाक ने मुझसे यही काम लेना था। तो कोई एक प्री प्लान्ड चीज़ें नहीं थी, मीन्स के वो जब मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब की, वहाँ पे मोहसिन बिलाल साहब का मैंने पहले भी ज़िक्र किया, तो उनके साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया, उनके साथ शेयरिंग की, और देन हम इस फील्ड में मीन्स कि मैं खुद बज़ाते खुद इस फील्ड में आया हूँ। लेकिन ये है कि इसमें प्री प्लान नहीं है, बस कह लें कि अल्लाह पाक का वो एक करम था कि जो काम किसी से अल्लाह पाक ने लेना होता है वो कोई ना कोई ज़रिया जो है ना वो बना देता है। तो यही सारा मामला था। ये सर आपने बताया अपने बारे में थोड़ा सा, अभी हम चलते हैं आपका जो तलीमी करियर था, आपने वो बता दिया हमें कि मैं कहाँ से और कब स्टार्ट किया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि जब आप माशाल्लाह प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए हैं, आपने स्कूल का आगाज़ किया, आपने खिदमत के आगाज़ किया, तो जब आपने खिदमत का आगाज़ किया तो आपको मसाइल कुछ आए होंगे स्टार्टिंग में। आपने पहले टीचिंग भी की है, उसके बाद आपने खुद हेड बैठ के वहाँ पे देखा है कि काम कैसे करवाना है, तो ये दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस था? रज़ा, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कि बल्कि आपका नहीं, सुनने वाले भी जो हैं उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। देखें, टीचिंग फील्ड एक टोटल डिफरेंट है, जी जी। और जो आप एज अ हेड के तौर पर काम कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि हर अच्छा टीचर अच्छा हेड नहीं हो सकता, और हर अच्छा हेड जो है ना वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। स्टार्टिंग से आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे कोई और मीन्स के मामला हैं, तो प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आ रही होती हैं, चैलेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन मीन्स के हदीस भी है कि नमल आमाल बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत नहीं होता ये तो है। बस ये जब आपकी नीयत अच्छी हो, जब आप अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हों, ठीक है, जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते, तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी ज़रूर देता ऐसे ही। है। मुश्किलात आई, लेकिन उसमें मीन्स के दोस्त अहबाब थे, खासकर मेरे वाले साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। मुझे माशाल्लाह। याद है अभी भी कि स्टार्ट था, और जब भी मैंने मीन्स के घर जाना, स्कूल मीन्स के आते थे, तो मुझे याद है कि मैं अर्ली मॉर्निंग आया करता था और लेट नाइट तक मीन्स के काम करते थे। और जब भी घर जाना तो वाले साहब ने पूछना, हाँ भाई कितने एडमिशन आज कितने हैं। तो वो जो एक फिक्रा था ना, जी, वो कह लगे मेरी लाइफ चेंजर है कि अज किन्ने बच्चे आए सन या किन्ने पेरेंट्स अज आए सन। तो ये कह ले कि ये जो फिक्रा था ना रोज़ाना डेली बेस पे, इसने जो है ना वो मेरी लाइफ चेंज की है, ठीक है। मेरे वाले साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा जो है ना वो वाले साहब ने मेरा सपोर्ट किया। उसके साथ मोहसिन भाई ने बड़ा अच्छा ट्रीट किया, बाकी इर्द गिर्द के जो दोस्त अहबाब थे, फैमिली मेम्बर्स थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं शेयरिंग ज़रूर करता था मीन्स के अपने उस्ताद मोहतरम के साथ।
اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو وہ مطلب وہ اس طرح سے پریشانیاں پھر نہیں آ سکیں جب آپ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے اوپر مینس کہ آپ کے والد صاحب کی دعائیں ہوتی ہیں یا والدہ کی دعائیں ہوتی ہیں, تو پھر آپ ناکام نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی وہی بات کہ اعمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے. آپ مخلص چل رہے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ, آپ کسی کا زیادتی نہیں کر رہے, تو مشکلات پھر آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ سر, سلامت رہیں. سر ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں آپ زیادہ سے زیادہ مشکلات آپ کو کون سی آتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ڈیلی کی جب روٹین ہو جاتی ہے تو جو پرابلمز ہوتی ہیں تو اس کو پھر آپ ڈیلی بیس پہ ہی مینیج کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر اس طرح سے وہ پرابلمز مینس کہ جس طرح ہم ایک سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بڑی نا عجیب سی پرابلمز آ جاتی ہیں, لیکن جب آپ ڈیلی بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے پرابلمز نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم ڈیلی کی بھی پرابلمز کی بات کریں تو اسکولنگ میں نا رضا بھائی بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. لائک چونکہ یہاں پہ نا آپ پبلک ڈیلنگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے بچے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. جب آپ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی پرابلم آ سکتی ہے, پورا دن وہ یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ کوئی بچے کسی کو چوٹ نہ لگ جائے, کوئی گر نہ جائے یا کچھ اس طرح سے معاملات نہ ہو جائیں. پھر لوگوں کے پیرنٹس کے جو ہے نا وہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, بڑے معاملات ان کے ہیں کہ اسٹڈیز کے حوالے سے ہے یا کچھ اور پرابلم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسٹاف کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے, کوآپریٹ ان کے ساتھ کرنا ہے, ساتھ ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ مطلب لے کے چلنا. تو یہ سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں. لیکن جب آپ وہی بات کے ڈیلی روٹین میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ آپ کو پرابلم نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, چونکہ آپ اس کو ڈیلی بیس پہ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. سر اس فیلڈ میں زیادہ انٹریکشن آپ کس کی طرف ہوتے ہیں, مطلب آپ کے پاس جو زیادہ ہے وہ فیمیل ہوتے ہیں یا میل ہوتے ہیں کام کرنے والے ورکرس یا جو پیرنٹس آتے ہیں؟ ہاں مطلب کہ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیلنگ جو ہے نا وہ کن کے ساتھ, یہاں پر اسٹاف کون ہوتا ہے زیادہ اس فیلڈ میں رضا بھیا آپ کا جو 80 to 90% مینس ڈیلنگ ہے نا وہ فیمیلس کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو دیکھ لیں تو جو آپ کو اسٹاف نظر آ رہا ہوتا ہے 90% جو ہے وہ فیمیلز ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں, فیمیلز کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں معاملات. تو پھر ڈیفینیٹلی جہاں پہ ایک گیدرنگ فیمیلز کی ہو 90%, تو وہاں پہ ڈیلنگ بھی آپ کی فیمیل کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو چلیں کو ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے ہماری, پھر بڑی کلاسز 5 سے آن ورڈ ہم سیپریٹ کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب پیرنٹس کی باری آتی ہے تو پیرنٹس میں بھی جو بچوں کی زیادہ تر رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہماری مینس کے مدرس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو بھی بچوں کے حوالے سے کوئی پرابلمز ہیں یا جو بھی فیس کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بھی مدرس زیادہ انوالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہماری ایک ڈیلنگ ہے وہ موسٹلی مینجمنٹ کے حوالے سے وہ فیمیلس کے ساتھ ہوتی ہے, جس میں ٹیچنگ اسٹاف بھی آ سکتا ہے, جس میں پیرنٹس ہمارے آ سکتے ہیں, اور جس میں باقی اسٹوڈنٹس وہ تو مکس اپ ہی ہیں. یعنی کہ ہماری جو اٹریکشن ہے یا ڈیلنگس ہماری ہوتی ہیں وہ موسٹلی فیمیل کے ساتھ 80 to 90% ان کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے پھر ہم نے زیادہ دیکھا ہے کہ جس فیلڈ کے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی 3 4 شادیاں ہوتی ہیں, یہی وجہ ہے اس کی؟ نہیں رضا بھائی ایسی یہ بات نہیں ہے. ویسے بھی ایکچولی ہمارا جو معاشرہ ہے جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. جب آپ مینس کے ویسے ہی مینس کے ٹائم پاس کے لیے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ برا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. تو مطلب سبھی تو نہیں, لیکن چند ایک ہوتے ہیں جن کی مینس کے 2 شادیاں بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مینس کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو جس وجہ سے شاید آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ عام پبلک, جس طرح ہمارے علماء کرام کی ہم بات کریں کہ پوری دنیا میں یا ہمارے پاکستان میں جتنے بھی کانٹوٹے جسے مینس کے 2 نمبر لوگ ہیں, 2 نمبر سے میں نہیں کہوں گا, مطلب کہ جتنے بھی وہ تھوڑے سے اس طرح کے ہیں, بڑے غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ وہ اکثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بھی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ بھی ہمارے ایک قاری صاحب سے کچھ غلطی ہو گئی ہے نا تو وہ پھر جان نہیں چھوٹنی اس سے. ایک قاری صاحب کی وجہ سے آپ نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لینا, چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہیں, چاہے وہ ہمارے ذاکرین ہیں. ان کی کوئی بھی آپ ایک چھوٹا سا بھی کلپ لے لیں, چھوٹی سی بھی کوئی مسٹیکس پکڑ لیں گے تو وہ سارا جتنا بھی ان کا عملہ ہے یا جتنا بھی اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ سب کا سب ان پہ ہی آ جاتا ہے کہ شاید سارے غلط ہیں. تو حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. اس طرح مینس کے جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی سیم ایز اٹ از ہی ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ مینس کے کوئی معاملات جس طرح آپ نے کیا شادی کی بات کی ہے ہو بھی جاتی ہے تو اس میں وہ سارے مینس کے جو بھی اس فیلڈ میں ہوتے ہیں ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے. تو بالکل ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی عموماً کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اور ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے.
تو آپ نے لو میرج کی ہے یا ارینج میرج؟ نہیں ارینج میرج ہی تھی. گھر والوں کی مرضی سے؟ ہاں گھر والوں کی بالکل مرضی سے. والد صاحب تھے تب اور والدہ تھی, سسٹرز, بھائی, سبھی اس میں شامل تھے. ماشاء اللہ. تو ارینج میرج ہی ہے. تو اس کے بعد پھر آفرز تو کافی آتی ہوں گی. کوئی پلان ہے ابھی دوسری شادی کا؟ مطلب بھائی ماشاء اللہ سے ابھی ایک بیٹا بھی ہے اور ابھی میں نے گھر بھی جانا ہے. نہیں الحمدللہ میں اپنی لائف میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, خوش ہوں. ماشاء اللہ سے بڑے اچھے ہیں, تو کوآپریٹیو ہیں. تو چونکہ آپ کو ایک مینس کہ اگر آپ ایک اچھا پارٹنر, لائف پارٹنر مل جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے یا اس معاملات میں گھسنے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ خوش ہیں ابھی فی الحال. ایک وہ جانتی ہیں کہ آپ 80% جو ہے فیمیل میں رہتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی, چونکہ انہوں نے بھی ٹیچنگ جاب کی ہوئی ہے اور یہاں یہ بھی تھوڑا سا اس فیلڈس کے ساتھ ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں, ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہے اس بارے میں. چلیں ہم اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ تو ہو گیا تھوڑا سا مذاق. تو یہ ایجوکیشن فیلڈ میں جو مسائل آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کا اکثر شکوہ ہوتا ہے, وہ اسکول والے ہمارے بچوں پہ فوکس نہیں کر رہے. آپ کے بچوں میں جو آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں اور دوسرے جو اسکول ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں رضا, کوئی بھی کام جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہر بچہ جو ہے نا وہ ایک جیسا بھی نہیں ہوتا. کچھ انٹیلیجنٹ ہیں, کچھ ایوریج ہیں, کچھ بلو ایوریج ہیں. تو یعنی کہ جتنا بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے. ہر ایک کے مینس کے جو پرائرٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ٹاپر ہوں, ہمارے بچے جو ہے نا آگے نکلیں, اور ہونا بھی چاہیے نو ڈاؤٹ کہ اگر ایک پیرنٹس ہیں تو وہ تو چاہیں گے ہمارے بچے جو ہے نا وہ بہتر ہوں. لیکن اس میں مینس کہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ وہ بچے کی اپنی ایبلٹی ہے کہ کس طرح سے اس کا ایک, چونکہ وہی بات کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتا. سیکنڈ اس میں کچھ مسٹیکس ادارے کی بھی ہوتی ہیں, کچھ جو اس میں مینس کے معاملات پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کی اپنے طرف سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف فیکٹرز اس میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیرنٹ, لیکن چونکہ پیرنٹس کو اگر کوئی کمپلین ہوتی ہے تو وہ خود پہ نہیں لیتے, وہ ٹوٹلی ادارے اسکول پہ آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ گر گیا ہے, ٹھیک ہے, نیچرل ہے, نارمل ہے, وہ بھی اسکول پہ آ گیا کہ بچہ اسکول میں گرا ہے. ایون کہ ہوتا کیا ہے کہ گھروں میں بچے چھت سے گر جاتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اسکول میں اگر چھوٹی سی بھی ہراشہ آ گئی ہے, مطلب کھیلتے ہوئے بچہ کسی کے ساتھ ٹکرا گیا ہے یا ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا, تو وہ کمپلینٹ اسکول میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اسکول والوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہاں کچھ جینیئن مسٹیکس بھی ہوتی ہیں اسٹڈیز کے حوالے سے, اور اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ مینس کہ بچہ ویک جا رہا ہے. سم ٹائم اس کا لیول ہی وہ نہیں ہوتا, تو وہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی امپروو کرے. سم ٹائم مینس کہ وہ بچہ اس طرح سے وہ فوکس نہیں کر رہا ہوتا, گھر میں جا کے اس کی جو روٹین ہوتی ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہے, تو وہ بھی چونکہ وہ پیرنٹس اسکول پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ پرابلم نو ڈاؤٹ کہ ہوتی ہیں, اسکول والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کوآپریٹیو ہونا چاہیے معاملہ, پیرنٹس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, اسکول والوں کو فلی مینس کہ بتانا چاہیے پیرنٹس کو کیا صورتحال ہے بچے کی, ماہانہ رپورٹ دینی چاہیے. اور جہاں پہ بھی وہ بچہ سمجھتے ہیں کہ ویک ہے, جہاں پہ اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ باہمی مطلب مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کا پتہ ہو کہ کہاں پہ بچہ ویک پوائنٹ ہے, اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ انشاءاللہ وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو اس پہ مطلب یہ کہ کسی حد تک کمپلینس کم ہو جائیں. ہم نے دیکھا آپ کے ایک سے زیادہ ادارے ہیں, تو آپ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ رضا بھائی اس میں یہ ہے کہ بالکل جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو پہلا ادارہ ایک سے ہی ہم اسٹارٹ لیتے ہیں, کوئی بھی لیتا تو ایک سے اسٹارٹ لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مینس کہ جب آپ کے دوست, آپ کے جاننے والے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مینس کہ آپ کافی امپروو کر رہے ہیں یا آپ اس فیلڈ میں سکسیس لے رہے ہیں, تو پھر ان کی وش ہوتی ہے کہ سر ہمیں بھی موقع دیں یا ہمیں بھی کہیں پہ اٹیچ کریں. تو پھر یہ ہے کہ ایک مطلب ایک ٹیم ورک جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہم دوست کو میں ایڈ کر لیتا ہوں, وہ پھر اس کی رسپانسبلٹی وہ دوست لے رہا ہوتا ہے, یا ہم وہاں پہ ایک فیمیلز کوآرڈینیٹرز جو ہے نا وہ ضرور ہائر کرتے ہیں, چونکہ اسکولنگ اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں مونٹیسوری کے, وہاں پہ فیمیلز بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایکسپیرینس کوآرڈینیٹرز وہاں پہ ہائر ہوں, ساتھ جو دوست ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو وہاں پہ ہم انگیج کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ
काफ़ी जो है ना, मतलब हमें भी चाहिए कि फ्यूचर में सर के दोस्त बन जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़रूर आएँ, बल्कि तो हम तो चाह रहे हैं कि आप आएँ, आप जैसे लोग हमारे साथ मिलें, ताकि हम मज़ीद जो है ना वो माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए काम करें। तो जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ होंगे, आप जैसे भाई हमारे साथ होंगे, तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। सलामत रहिए, आपका बड़ा पाना है। जी, बहुत शुक्रिया। तो सर हम जानना चाह रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट वाले भी कह रहे हैं कि हमारा जो अदारा है वो सबसे बेस्ट है, और प्राइवेट वाले भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए रज़ा, हमें देखना पड़ेगा कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। आपके बहन भाई हैं, आपके जानने वाले हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाए, गवर्नमेंट स्कूल में जाए या प्राइवेट में? डेफिनेटली प्राइवेट। प्राइवेट में। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स की, लोगों की इंटरेस्ट क्या हैं, हमें उनके इंटरेस्ट के मुताबिक चलना है, ठीक है। जब तक हम पेरेंट्स के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, पेरेंट्स के बेनिफिट्स को नहीं देखेंगे, बच्चों की अखलाकियात को नहीं देखेंगे, तब तक जो है ना हम कामयाब नहीं हो सकते। प्राइवेट में और जो गवर्नमेंट में आपने पूछा है, अभी हम अगर देखें, अक्सर लोग कहते भी हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, बजाय मतलब कि एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हकीकत है। लेकिन क्या है कि उनको लोगों के इंटरेस्ट का नहीं पता। करने का मकसद ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें देखना है कि हमारे पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, हमारे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बड़ी आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा है, जी जी। मतलब 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, जब हम उसे स्कूल दाखिल करवाने जाते हैं, तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है, हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा बच्चा जाते ही पहले दिन जो है ना वो कोई डॉक्टर बन जाए या मीन्स कि उसको हर चीज़ आना स्टार्ट हो जाए, नहीं। हमने जब बात करनी है, ऑफिस में आना है, तो सबसे पहले हमारी ये होता है कि हमारा बच्चा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा बच्चा रोए ना, हमारा बच्चा एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। इसको कैसे लेके चलेंगे। अब क्या होता है कि जो एक टीचर आपने कोई मास्टर लेवल का रखा हुआ है या पीएचडी का रखा हुआ है, वो तो बच्चों के साथ एडजस्ट ही नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी जी। इसलिए मतलब कि हमने देखना है कि बच्चे कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, कौन से बच्चे का लेवल किसके मुताबिक है, हमने उस मुताबिक उनको टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी है, उसके मुताबिक उनको हायर करना है। एक बच्चा जो 3 साल का है, 4 साल का है, जिसको बमुश्किल ABC 3-4 वर्ड सीख लें या बिस्मिल्लाह सीख ले, तो यही काफ़ी है, ठीक है। उसके लिए हमें कोई PhD डिग्री वाली टीचर नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे वो टीचर चाहिए कि जो बच्चे की साइकी को समझ सके। एक्सपीरियंस टीचर चाहिए कि जो बच्चों के साथ बच्चा बनना, जिस तरह अक्सर सुना होगा कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी ये कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ फ्रेंडली मामलात करें, चूँकि जब टीचर्स को भी पता होता है कि ऊपर चेक एंड बैलेंस है, पूछने वाले हैं, तो वो भी अपनी फुल एफर्ट्स दे रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर एक बच्चा जा रहा है, टीचर्स को कोई गर्ज नहीं है कि वो मीन्स के उसकी इसका लेवल क्या है या क्या नहीं है। उसका जो गवर्नमेंट टीचर्स का उसका एक अपना ही लेवल है, उसी के मुताबिक वो करवा रहा होता है, तो बच्चा उससे वो उस तरह से फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहा होता जिस तरह से उसको करना चाहिए। ये मामला आता है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें और भी होती हैं कि जब आप एक इंडिविजुअल स्कूल में, प्राइवेट में जाते हैं, तो वहाँ पे डिसीजन मेकर एज जो हेड होता है वही हो रहा होता है, किसको छुट्टी चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसकी क्या ज़रूरत है, किसकी क्या ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो रूल्स एंड लॉज हमारी गवर्नमेंट कर देती हैं सभी स्कूल्स के लिए, वो सभी के लिए चल रहे होते हैं। लेकिन हर स्कूल में, हर शहर में, इवन कि हर शहर में मीन्स की चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अब हर कस्बे में चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अब एक जो चीज़ लाहौर में हो रही है, लाहौर के सिटी शहर में हो रही है, वो मतलब किसी गांव में, किसी सियालकोट के गांव में नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जब तक हमारे मीन्स के इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे हमारे हेड्स को, गवर्नमेंट्स, तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे उस तरह से। तो ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि अपने जो हेड्स हैं उनको इंडिपेंडेंट करें, वो अपने स्कूल के हवाले से डिसीजन ले सकें, क्या उनकी ज़रूरियात हैं, किस तरह से हम स्कूल को ऊपर लेके आ सकते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि हेड के हैंड ओवर होना चाहिए, हेड को ज़्यादा उसका आइडिया होना चाहिए। वो तो हमने देखा है कि वो 8 क्लास तक तो गवर्नमेंट स्कूल में फेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो पता ही नहीं चलता कि बच्चा क्या कर रहा है। वो फेल भी है लेकिन उसको फिर भी नेक्स्ट क्लास में बिठा देते हैं। तो आप समझते हैं इसका लॉस होता है। 9-10 में जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसको पता चलता है अच्छा ये भी एग्ज़ाम होते हैं, या ये ऐसे भी पढ़ाई होती है, ऐसे भी पेपर होते हैं, तो फिर वो वहाँ से आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका राय हल क्या है? आप प्राइवेट की बात करें या गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना। 8 क्लास तक वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि फेल करने का, वो बच्चे को नेक्स्ट क्लास में बिठाना ही बिठाना होता है। एक्चुअली रज़ा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अगर हम अपने दौर में चले जाएं,
جب ہم نے اسٹڈی کی تھی تو گورنمنٹ میں فیل کا کنسیپٹ تھا، لیکن پرائیویٹ میں شاید نہیں تھا. ٹھیک ہے، پرائیویٹ میں بڑے کم تھے کہ جو کلاس میں پروموٹ نہ کرتے ہوں، لیکن عموماً جو ہے وہ پروموٹیڈ ہی ہوتے تھے. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے پھر یہ فیل کیا کہ جب ہم فیل کرتے ہیں تو کافی زیادہ اسٹوڈنٹس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اسکول سے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو فیل ہو جاتا ہے اس کو ہم اسکول چھڑوا دیتے ہیں. اور حکومت نے، گورنمنٹ نے صرف یہ کرنے کے لیے کہ ہماری جو خواندگی کی شرح پڑھے لکھا وہ اسکپ نہ ہو، ہر بچہ جو ہے نا وہ کم سے کم اسکول ضرور جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ چلیں، ظاہر بات ہے جب ایک بچہ اسکول میں آتا ہے، کلاس میں بیٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور وہ لرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ بڑا ہی ویک اسٹوڈنٹس ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، لیکن جب وہ بچوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے کہ استاد اس کو مل رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مینس کہ جو بھی پڑھایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ وہ ضرور پک کر رہا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول میں ضرور جائے. ٹھیک ہے، اسکول سے ڈراپ آؤٹ نہ ہو. پھر چلے 9th-10th میں ایک تب تک بچہ اپنا نام لکھنا مینس کہ پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے، تب اس کے بعد ایک فیلڈ میں اس نے جانا ہوتا ہے. تو تب اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے فیلڈ نہیں ہے، وہ اپنے پروفیشن چینج کر سکتا ہے. لیکن جو مقصد ہے گورنمنٹ کا، اور یہ بڑا اچھا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ اچھا اسٹیپ ہے کہ ہر بچہ کم سے کم 7-8 سال اسکول تو جائے تاکہ اس کو پڑھنا لکھنا آ سکے. تو یہ اچھا ایک انیشیٹو ہے. سر ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگ اسکول اور ہاسپٹل کو کہتے ہیں کہ بزنس کا بہترین رول ماڈل ہے، ایک بہترین طریقہ. اگر کسی نے صحیح پیسہ بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے، تو وہ یا اسکول شروع کرے یا وہ ہاسپٹل شروع کرے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں رضا، بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا، اور کافی لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے اس حوالے سے پائی بھی جاتی ہیں. اگر ہم ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے یہ، اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا. تو ڈیفینیٹ جب بندہ کسی ادارے میں یا کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے تو دین ہی پرابلمس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم اسکول کی بات کریں تو مینس کہ سم ٹائم ہوتے ہیں سب. ٹھیک ہے، مینس کہ کچھ لوگ جب آتے ہیں مطلب ایجوکیشن فیلڈ میں تو وہ ڈیفینیٹلی بزنس کے طور پر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بزنس کے طور پر اسکول میں آ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ عرصہ اس فیلڈ میں نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ایک مقصد ہی پیسہ کمانا ہے یا پیسہ ارن کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ عرصہ نہیں اس فیلڈ میں رہیں گے جب تک وہ چل رہے ہوں گے معاملہ. ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ رن کرتے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس فیلڈ میں آئے اس کی، چونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا یہ پروفیشن ہے، مینس کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بلکہ جنگوں کا کافی زیادہ واقع، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب کچھ قیدی قید کر لیے گئے مشرکین مکہ، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے 2 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. تو چونکہ اس میں آپ کی جو فیلڈ ہے، جو آپ کا ایک نیت ہے نا، وہ بڑی مخلص ہونی چاہیے اپنے پروفیشن کے ساتھ. پیسہ آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو دوسری ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ اس میں پیسہ، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے آلموسٹ 10 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں آتے ہوئے، لیکن جتنی مینس کے ایفرٹس ہم نے اس فیلڈ میں کی ہیں، مطلب ارلی مارننگ آتے ہیں، پھر وہ لیٹ نائٹ تک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور فیلڈ میں ہم نے 7-8 سال لگا دیں تو ہم 2-3 گھر بنا سکتے ہیں، ہم 2-3 لگژری گاڑیاں لے سکتے ہیں. لیکن آج بھی جس گھر میں آج سے 10 سال پہلے رہ رہا تھا، آج بھی میں وہاں پہ موجود ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر مینس کہ اس میں بہت زیادہ ارننگ ہوتی تو میں آج اسی گھر میں نہ رہ رہا ہوتا، یا مینس کہ وہ جو میرے پاس ایک سمپل گاڑی ہے اس میں نہ میں آ رہا ہوتا. جس طرح دوسرے لوگ مینس کہ 2-3 گھر بنا چکے ہیں، مینس کہ یہ میرے جاننے والے ہیں، میرے دیکھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ دوسرے بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ ارننگ ہے. اسکولنگ ایجوکیشن میں اگر آپ نے آنا ہے تو پھر آپ پیسوں کا نہ سوچیے گا، اس میں ارننگ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے لوگ گمان کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ تو یہ شروع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نو لاس بزنس ہے. نہیں، ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی ایجوکیشنسٹ کے ساتھ ملتے ہیں نا، تو بیسیکلی آپ جو لوگ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اس کی لک سے لگا رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈریسنگ سے لگا رہے ہوتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ مینس کہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کی ڈریسنگ دوسرے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے، مہذب ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایجوکیشن کا ایک آرٹ ہے کہ آپ کے پاس مطلب آپ دوسرے لوگوں کے سے کم پیسہ رکھتے ہیں یا دوسرے لوگ آپ سے زیادہ ویلیوز رکھتے ہیں پیسے کے حوالے سے، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اس سے اپر نظر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں، یا مینس کہ وہ ایوریج کلاس ہے.
تو یہ کہہ لیں کہ یہ انسان کا میں سمجھتا ہوں اس میں شاید ناکمال ہو. وہ شروع میں جو میں نے بات کی تھی, اللہ پاک نے ایک عزت رکھی ہوئی ہے, یا مینس کہ ایک جو کام لینا ہوتا ہے کسی سے وہ لے کے رہتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک مخلصانہ چل رہے ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہیں آپ, مطلب کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, تو پھر اللہ پاک عزت بھی تو دیتے ہیں. تو یہاں پہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی کہہ لیں کہ وہ رسپیکٹ ہی ہے, کہ جو ڈاؤن نہیں اللہ پاک ہونے دے رہا, اوپر ہی لے کے آ رہا ہے ان لوگوں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسپیکٹ ہے, پیسہ نہیں ہے. سر آپ نے بتایا 9-10 سال کا آپ کا تجربہ ماشاء اللہ سے, تو آپ نے ایک سے زیادہ اسکول بھی شروع کی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ جو کلاس فیلو تھے, جو دوست تھے, وہ ماشاء اللہ بھی یہاں سے وہاں اوپر چلے گئے, لیکن آپ دیکھتے نہیں, آپ مطمئن ہیں اس چیز سے کہ یار وہ 10 سال کے کسی نے اس فیلڈ کو دیے ہیں, تو وہ ابھی بھی وہ بتا رہے ہیں آپ کا پرانا گھر ہے, لیکن وہ تو ابھی ٹاؤن میں چلے گئے ہیں, وہ تو بڑے بڑے بنگلوں میں چلے گئے ہیں, تو آپ مطمئن ہیں اس چیز سے؟ الحمدللہ. دیکھیں رضا, مطمئن انسان کب ہوتا ہے؟ جب پیسہ کما لیتے تب مطمئن ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کسی بھی ایک فیلڈ میں آتے ہیں, جو بھی آپ پروفیشن چوز کرتے ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کا ایم کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کس لیے اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے, تو پھر اور بڑی فیلڈز ہیں, پھر آپ ایجوکیشن کو نہ آئیں, ایجوکیشن میں بالکل بھی نہیں آئیں, چونکہ اور بہت زیادہ فیلڈز ہیں. اگر آپ پیسے کی بات کرتے ہیں تو آج کل جو ہمارے ٹک ٹاکرز, بڑی معذرت کے ساتھ, تو ان سے زیادہ تو نہیں کوئی کما رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پیسہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو رسپیکٹ آپ کو یہاں پہ ملنی ہے, ایجوکیشن فیلڈ میں ملنی ہے, وہ کسی اور فیلڈ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا جتنے لوگ اس فیلڈ میں, جتنے زیادہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنا زیادہ آپ نالج کسی کو دے رہے ہیں, کسی کو سکھا رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے, ذریعہ نجات ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کا مقصد آخرت ہے یا آپ کا مقصد پیسہ ہے, آپ کا مقصد عزت ہے یا آپ کا مقصد ٹک ٹاک کر پہ جس طرح چل رہا ہے معاملہ, تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. تو الحمدللہ چونکہ میں جب آیا تھا تو یہی تھا کہ مینس کہ سوسائٹی کو کچھ دے سکیں, ٹھیک ہے, یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو. رسپیکٹ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم بس یہی چاہ رہے ہیں, اور اسی میں الحمدللہ ہم بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہیں. صحیح بات. سر ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو بچے ہمارے پڑھ کے جا رہے ہیں, وہ میٹرک تک تے آ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ آگے کچھ کر نہیں رہے, مطلب ان کو اچھی نوکری نہیں مل رہی. ہم نے دیکھا ہے تو بہت سارے لوگ ڈگریاں لے کے, تو وہ ریڈی کو گول گپے کی ریڈی لگا رہا ہے, کوئی چاٹ دے رہا ہے, کوئی ایکس وائی زیڈ, وہ مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب بندہ گریجویشن بھی کر رہا ہے لیکن اس کو اچھی جاب نہیں مل رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نا کچھ دن پہلے ایک وہ سوشل میڈیا پہ ایک ایڈ تھا کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں یا 16 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں, ڈگری حاصل کرتے ہیں, وہ بیسیکلی کس لیے کرتے ہیں؟ نوکر بننے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کا مقصد ہی نوکری ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کیا اس میں مینس کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیا بنیں؟ لیکن وہ یہ ہے نا کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری بھی تو نہیں نا مل رہی, نوکر بھی تو نہیں بن رہے. جی میں وہی آ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آپ کا ایمز ہیں وہ بڑے ہونے چاہیے, آپ کو بڑا سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہیں, آگے معاشی حالات پاکستان کے بہت برے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اور بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز کم ہیں آگے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایجوکیشن دے رہے ہیں, وہ ایجوکیشن تو ضرور ہے, بکس کی حد تک اچھی ہے جو بھی, لیکن اس میں پریکٹیکل نہیں آ رہا, سکلز کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایجوکیشن میں سکلز کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کم مارکس کا ہو, پریکٹیکل سکلز اس میں زیادہ کی جائیں, تاکہ بچہ جب ہمارا کسی فیلڈ میں جائے تو اس کے پاس سکل ہو. میٹرک کرتا ہے, انٹر کرتا ہے, آگے گریجویٹ کرتا ہے, تو جابز اس کے لیے پڑی ہوں سکلز کی بیس پہ, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ سکلز نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں تو آپ جسٹ نالج کی بیس پہ یا جسٹ کتابوں کی بیس پہ کیا کر سکتے ہیں, کتنی کا آپ جابز لے سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں سکل زیادہ اہم ہے کہ ایجوکیشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی دور جا رہا ہے سکلز زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ لڑکوں کو سکل کیوں نہیں دے رہے؟ سر اس میں نا بڑا آپ نے کمپلیکیٹڈ ٹاپک جو ہے نا وہ چھیڑ دیا ہوا ہے. کیسے دیں؟ آپ نے جب میٹرک کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پیپرز پاس کرنے ہیں, نمبرز لینے ہیں, نمبرز کی دوڑ ہے, اور بس نمبرز,
ٹھیک ہے نا. یہ اسٹیپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہ کریں, گورنمنٹ لیول پہ یہ معاملات نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور اسٹارٹنگ سے بھی یہ میں نے بات کی تھی کہ جو ہمارے اپر لیول کے لوگ ہیں, منسٹرز ہیں, یہ چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے, سوچنی چاہیے کہ ایجوکیشنسٹ لوگ اوپر لے کے آئیں, جو لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں اسکلز اور نمبرنگ کی گیم ہے, کیوں نہیں ہم کر پا رہے. پرائیویٹ اسکولز والے کوشش کرتے ہیں, جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس بچے تو ہم چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ان کو کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کب تک کروا سکتے ہیں ان کو, کلاس 6-7 تک. جب اس نے 9th میں آنا تو پھر وہی بورڈ کا پیپر دینا ہے, اس میں پریکٹیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسکلز نہیں ہے. ابھی ہم مینس کے کمپیوٹر کو بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی بچے ہمارے جو ہے نا وہ آئی اے ایونٹ کے سیکھیں, یا مینس کے کچھ نہ کچھ اس طرح سے وہ کریں, کمپیوٹرز پہ کام کریں. لیکن اس میں ہماری ایک نا پیرنٹس کی بھی بڑی مسٹیکس ہیں, ہمارے پیرنٹس چاہ بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے. آپ تھوڑی سی بھی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسکول والے تو کرواتے کچھ نہیں ہے, بس یہ گھما پھرا لیا. اس میں ان کے بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے مینس کی گورنمنٹ ہے, ہمارے ایجوکیشنسٹ ادارے ہیں, یا ہمارے پیرنٹس ہیں, جب تک یہ متفق نہیں ہوں گے, جب تک یہ مطلب کہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے, تب تک یہ چیزیں بہت مشکل ہیں. نہیں تو والدین کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا بچہ اگر بڑا ہو کے کیا کرے گا, نمبرز کی گیم ہے تو نمبرز لے کے کہاں جائے گا, وہ اسکل کی طرف والدین نہیں آتے. رضا بات یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو ہم مینس کے میٹرک کے بعد ہم کہتے ہیں کہ شارٹ کورسز کی طرف آئیں, شارٹ کورسز کی طرف آئیں, فری نہ بیٹھیں, لیکن لوگ نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. چونکہ لوگوں کے مائنڈ میں ابھی بھی یہی ہے کہ وہ نمبرز لینے ہیں میٹرک میں, پھر اس کے بعد ایف ایس سی بڑے اچھے نمبروں سے کرنی ہے, اور ہر بچے نے ڈاکٹر بن جانا ہے. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مینس کا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, لیکن اس پہ جب تک حکومتی معاملات, حکومتی سطح پہ یہ اسٹیپس نہیں لیے جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیویجول بہت ٹف ہوگا, بہت مشکل ہے. تو اسکل کی طرف لایا جائے, یہ کس مطلب کون سا ادارہ اس پہ کام کرے گا, یا کن لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بچے کو اسکل کی طرف لے کے آئے؟ میں رضا آپ کو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہماری ضروریات کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنا سلیبس کس مطابق ڈیزائن کیا. دیکھیں جو پرائیویٹ والے ہیں, پرائیویٹ جو انسٹیٹیوٹ ہیں, یہ باؤنڈ ہیں گورنمنٹ کو فالو کرنے کے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بات کی بکس کی, سلیبس کی بات کی تھی, تو کویسچن بیچ میں رہ گیا تھا. گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ سلیبس آپ کا سیم, ٹھیک ہے. آرٹیکل آپ چینج کر سکتے ہیں, لیکن بکس جو ہے نا وہ سیم ہے. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے, یعنی کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پریزنٹیشنز کی بیس پہ بچوں کو پروموٹ کیا جائے, بچوں کو مینس کہ وہ اپنا کانفیڈنس دیا جائے, یا کچھ سکلز دی جائیں, لیکن ہم باؤنڈ ہوتے ہیں, پرائیویٹ گورنمنٹ کو فالو کرنے کا باؤنڈ ہے, وہ نہیں اب ایک لمٹس جو ہے نا وہ نہیں کراس کر سکتے. اگر آپ مشورہ دینا چاہیں گورنمنٹ کو یہ اسکل بیس پہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے, تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بڑا ایزی ہے سر. ایگزامپل کے طور پہ سر ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ لائک پاکستان کے باہر ہیں, وہ سارے اسی پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تو مشکل ہے ہی نہیں ہے. آپ ایک بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے, آپ ایک سبجیکٹ ایڈ کر دیں, مینس کوئی بھی اسکلس کا کر دیں, اس میں ہی کیٹیگریز بنا لیں کہ کون سا بچہ جو ہے نا وہ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے, کون سا آئی ٹی میں جانا چاہ رہا ہے, اس کو آئی ٹی کے ریلیٹڈ اسٹارٹنگ سے ہی چیزیں سکھانا اسٹارٹ کریں. کون سا بچہ جو ہے نا وہ ہمارا مینس کہ میکینیکل فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے, اس کو اسٹارٹنگ سے اسی ترتیب سے لگا دیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مشکل نہیں ہے, لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں نہیں ہم یہ کرنا چاہ رہے, ہم خود نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہم سے بہت آگے جا رہا ہے, ایجوکیشن کے فیلڈ میں بات کریں, آئی ٹی کی بات کریں, یا کسی بھی فیلڈ کا دیکھیں تو انڈیا بہت آگے جا رہا ہے. ہمارا دشمن ہے, ہمارا مسائل ملک ہے, وہ سیم ہے, جو ہم بولتے ہیں وہی وہ بولتے ہیں. تو کیا لگتا ہے ہم کبھی آنے والے ٹائم میں ظاہر آپ ہی جو بچے تیار کر رہے ہیں کل کو وہی ہمارا فیوچر ہے, وہی آپ کی ڈور سنبھال لیں گے ملک کی اور ہر ادارے کی ہر چیز میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آنے والے ٹائم میں انڈیا سے بہتر ہوں گے, یا انڈیا کا کسی جگہ پہ مقابلہ کر سکیں گے کسی ایک شعبے میں؟ نہیں انشاءاللہ امید ہوپ جو ہے نا وہ تو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, اور مطلب کہ جو ہے نا پر امید بھی ہیں, مطلب کہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, برین ٹیلنٹ ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک میں بھی نہیں ہے. تو مطلب یہی لوگ آگے آتے ہیں, یہی بچے آگے آئیں گے, لیکن ایکچولی نا ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, وہ نہیں مل پا رہا. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں مل پا رہا جس طرح سے ان کو ضرورت ہے. ابھی میں ایک پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک جس میں ایلن مسک
ٹھیک ہے. اس نے مل کے مختلف ایجادات کر رہے ہیں, مختلف جو ہے نا وہ انہوں نے انقلاب برپا کیا ہوا IT سیکٹرز میں بھی. تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی ایک نا سیلفی لی ہوئی ہے, سیلفی لی ہے تو پیچھے 15-20 سائنٹسٹ وہ موجود ہیں, اور اس میں موسٹلی جو ہے پاکستانی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, وہ اس پک میں موسٹلی جو ہے نا وہ پاکستانی نظر آ رہے ہیں. تو یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مینس کے ڈیولپ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں IT کے ریلیٹڈ ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ بے شمار کام ہو رہے ہیں, اس میں پاکستانی شامل ہیں. لیکن صرف مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں وہ پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا یہاں پہ, اس لیے وہ لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور باہر جاتے ہیں تو یہی ہمارے ڈاکٹرز کامیاب ترین ڈاکٹرز ہمارے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی آپ جائیں گے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں گے تو آپ کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر پاکستانی ملے گا. صحیح ہے. تو امید ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا, اور امید تو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. ظاہر ہے ناامیدی تو کو فائدہ نا. جی تو سر آخر میں دیکھنے والے ویڈیوز کو جو بچے دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس دیکھ رہے ہیں یا ٹیچرز دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہم فی الحال جس طرح کا ہماری آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو اسی کے ریلیٹڈ یہی پیغام ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ اسکل پہ ضرور کام کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ جب ایک پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل سر, ماشاء اللہ آپ نے چھوٹا سے پیغام میں بہت ہی اچھا میسیج دیا ہے. سر اینڈ پہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, یقیناً بہت مصروفیات سے وقت نکالا, تو بہت یہ ہمارے جو دیکھنے والے ویئرس ہیں ان کو کافی استفادہ ہوگا اس انٹرویو سے. تو ہمیں دیں اجازت, انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے, اور انشاءاللہ انفارمیشن سے بڑی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.